السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہی آیت شریفہ ہے جو ہجرت سے 1.5 سال کے بعد اتری، اور اس میں اللہ نے اسلام میں روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ اسلام کے ارکان اور احکام پہ اگر غور کریں تو 2 عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی ہیں، اور ایک عبادت ایسی ہے جو مالی ہے، اور ایک عبادت کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ روزہ اور نماز، یہ 2 عبادتیں انسان کے بدنی عبادتیں، کہ یہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنے بدن کو استعمال کر کے پڑھتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے تو روزے میں بھی بدن استعمال ہوتا ہے، بھوکا پیاسا، اور اپنی شہوانی ضرورتوں کو جو جسم سے متعلق ہیں ان سب کو روکتا ہے۔ اور تیسری عبادت زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں سبھی متفق ہیں کہ یہ مالی عبادت ہے، کہ جسے مال عطا ہوتا ہے وہی اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ البتہ حج کے بارے میں آپ حضرات نے شاید سنا ہو کہ یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ یہی کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج بدنی عبادت ہے، مالی نہیں ہے۔ اس کے وجہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حج ہر اس انسان پر فرض ہے جو چل کر بیت اللہ تک پہنچ سکتا اور حج کر سکتا، بدن استعمال ہو گیا۔ باقی روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے۔ آپ حج کعبۃ اللہ تک چلنے کی اور حج کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتے ہیں، نوجوان ہیں، تو آپ پہ حج فرض ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اس حساب سے حج جو ہے وہ بدنی عبادت انہوں نے قرار دیا ہے، لیکن جمہور ائمہ کرام نے حج کو بھی بدنی اور مالی دونوں عبادتیں رکھا۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس میں زاد و راحلہ بھی ہے کہ پیسہ اپنے لیے بھی ضروری ہے، پیچھے بیوی بچوں کو بھی لیے چھوڑ کے جا رہا۔ تو بدن کے لیے 2 عبادتیں رکھی ہیں، ایک نماز اور دوسرا روزہ۔ اس کے پیچھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت یہ لکھی کہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے 2 صفتیں رکھی ہیں۔ ایک صفت تو ہے خیر کی صفت، اور ایک صفت ہے شر کی صفت۔
کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا دل چاہتا ہے کوئی نیک کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلانے کا خیال آ گیا، یا کوئی بھیک مانگنے آپ کے سامنے آیا، دل نے کہا کچھ دے دینا چاہیے، نیکی کا خیال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا خیال مہمان ہے، اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ تو ایک صفت ہم میں وہ ہے جو نیک کام کرنے کا ہے، اس کو لمحہ خیر کہتے ہیں، اور ایک صفت ایسی ہے جو برائی کی بھی ہے کہ آدمی کی طبیعت کبھی کبھی برائیوں کی طرف بھی مائل ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے، اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں لمحہ شر۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، خیر کا جو جذبہ ہے اسے بڑھانا چاہیے، شر کے جذبے کو گھٹانا چاہیے۔ دو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ ایک عبادت نماز ہے جس میں نورانیت ہے، فرض نماز، واجب نماز، سنتیں، نوافل، یہ نمازیں انسان کے اندر جو خیر کی بات ہے یا خیر کا جذبہ ہے اس کو بڑھاوا دیتی ہیں، نورانیت پیدا کرتی ہیں۔ نماز کے ذریعے سے بندے میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور خیر کے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو نماز تو رکھی ہے خیر کے جذبے کو بڑھانے کے لیے، اور رہا انسان میں جو شر کا جذبہ ہے، حیوانیت ہے، شہوانیت ہے، اس کو دبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھا ہے۔ اور روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی شہوت خود بخود دب جاتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اپنی بیوی کو کھلانے پلانے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فوراً شادی کر لے۔ ومن لم یستطع، اور اگر شادی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تو فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، تو اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ جو ہے اس کو غلط راہ میں بھٹکنے سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ شہوتیں دبتی ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہو تو نہ یہ آدمی شرارت کی سوچتا ہے یا مستی کی سوچتا ہے، اور اگر آپ پیٹ خالی ہو تو صورت اتری ہوئی ہوگی، آدمی ڈھیلا ہوگا، بھوک پیاس اس کو نڈھال کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شہوتوں کو دبانے کے لیے روزہ رکھو، کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بنے۔ تو دو عبادتیں انسان کی دو صفتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھی گئی کہ نماز سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، آدمی میں خیر کا جذبہ بڑھتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے انسان میں جو بہیمیت ہے یا جانور پنا ہے یا شہوتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے اور ان کو دبانے کے لیے یہ بہت بڑا سبب و ذریعہ ہے۔ اسلام میں جتنی عبادتیں اللہ پاک نے فرض کی ہیں ان سب کو بڑی حکمتوں کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ ہجرت سے 1.5 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، طائف کا سفر فرمایا، طائف میں پتھر کھائے، وہاں سے واپس آئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، دل پریشان حال تھا، قوم نے کیا کر دیا، سر سے پیر تک پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، اتنے بڑے امام الانبیاء کی کوئی قدر نہیں کی، پتھروں کی بارش کر دی بچوں نے بڑوں کے کہنے پر۔ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب جس کا دل ٹوٹتا ہے تو ایک بات یاد رکھو، غور سے سن کے یاد رکھو کہ جس کا دل ٹوٹتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
آپ کا دل کبھی کسی وجہ سے ٹوٹا، بیوی کی وجہ سے ٹوٹا، بچوں کی وجہ سے ٹوٹا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یوں کہہ دو، یا اللہ اب میرا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تو میرا ہے، تیرا ہی سہارا ہے۔ یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں پتھر کھا کر کہے تھے۔ پتھروں کی بارش ہوئی، آپ کو سنبھال کے لایا گیا، اور آپ کے ساتھ صحابی تھے، انہوں نے انگور کے باغ میں لا کر نیچے سائے میں آپ کو رکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں، ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، تو ایک اکیلا میرے ساتھ ہے، میرے لیے کافی ہے۔ وہ دعا پڑھ کے دیکھیے جو طائف کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بڑی عجیب دعا اور عبدیت کاملہ کا مظہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، طائف والوں کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایمان لائیں۔ پھر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو اللہ نے معراج پہ بلایا، بہت اونچا پہنچایا، اتنا اونچا کہ اللہ کی مخلوق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو وہ درجہ نصیب نہیں ہے آگے۔ وہاں اللہ نے 5 وقت کی فرض نمازیں عطا فرمائیں۔ یہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے اسلام میں دیا ہوا دوسرا فرض ہے، ایمان لانے کے بعد یہ دوسرا ہے نماز فرض ہوتی۔ پھر ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا، ہجرت کے 1.5 سال کے بعد روزے کی فرضیت کی آیت اتری جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ روزہ جو فرض ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے تھے، اور روزے کی فرضیت کا بیان کرنے کے بعد اس کا سبب بھی بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون کا لفظی ترجمہ تو وہی ہے کہ تاکہ تم بچ سکو، عام ترجمہ یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ یا تو یہ ہے کہ روزہ رکھ کے گناہوں سے بچو، یا دوسرا مطلب بھی یہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، لعلکم تتقون النار، تاکہ تم اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ سکو۔ تو گویا روزہ رکھنے والا جہنم سے بچ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ تو روزے کی فرضیت بھی ہے اور روزے کی فرضیت کا سبب بھی بتا دیا، اور پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ کتنے چند دن؟ 8 دن، 10 دن، 15 دن۔ اب یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتے۔ تراویح میں کتنی رکعت؟ کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 20 کہتا ہے، لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ 20 جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس سے انحراف درست نہیں ہے۔ یار لوگوں کو موقع نہیں ملا، ورنہ روزے کو بھی 8-10 میں منحصر کر دیتے، بھئی 8 روزے رکھ لو کافی ہے۔ اللہ نے صراحتاً کہہ دیا شہر رمضان، یہ ہے ایام معدودات کی تفصیل کہ چند دن گنتی کے کا مطلب ہے رمضان کا پورا مہینہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا روزہ رکھے اسے چاہیے، رمضان پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ایک مرتبہ میں رمضان المبارک میں ابھی شروع ہونے سے پہلے
حرم کے سفر پہ گیا عمرے کے لیے، ہندوستان میں روزہ نہیں تھا۔ اب رات کو 3 بجے میں بمبئی سے چڑھ رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ ہندوستان میں تو روزہ نہیں ہے، آپ سحری کر رہے ہیں، کیوں سحری کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اب اڑوں گا تو چند گھنٹے کے بعد سعودی عرب میں پہنچوں گا، سعودی عرب میں تو رمضان ہے، اور رمضان المبارک کا استقبال تو بے روزے کے انداز سے نہیں کر سکتے، تو روزہ رکھ لیا ہم نے۔ بہت سے لوگ ہمارے بھائی سعودی عرب میں ایک مرتبہ عید کر کے آئے، اتفاق سے یہاں ابھی عید کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، ہمارے تو 30 روزے ہو گئے، اسلام میں 30 سے زیادہ روزے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ 30 ہیں، 31 ہیں، 35 ہیں، ہم کو وہ نہیں معلوم، ہم نے تو قرآن میں اتنا پڑھا کہ رمضان ہے تو روزہ ہے بس۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو، تمہاری کتنی تعداد ہوتی ہے اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ تم ہندوستان اتر گئے، ہندوستان سارے مسلمان امت مسلمہ روزہ رکھ رہی ہے تو آپ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ سیدھا سیدھا قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں ٹاڑا تگڑی نہیں کرنا چاہیے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ پا لیا، روزہ رکھ لیا بس۔ خیر یہ تو فقہی بحث ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، میں نے تو صرف اتنا بیان کرنے کے لیے کہا کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کے مت توڑو، مت چھوڑو۔ مت توڑو تو یہ ہے کہ کھا لیا، بیچ میں تھوڑا سا صبر نہیں کیا، کھا لیا، توڑ دیا۔ اور مت چھوڑو کا مطلب یہ ہے کہ رات کو سو گئے، سحری کو اٹھے ہی نہیں، صبح 9 بجے اٹھے، روزہ ہی نہیں رکھا۔ امت میں کچھ افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو روزہ چھوڑتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص رمضان المبارک کا روزہ توڑے نہیں، چھوڑے نہیں، اس لیے کہ اگر ایک رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ سارا زمانہ غیر رمضان میں روزہ رکھتا رہے تو وہ ایک ٹوٹے ہوئے روزے کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ ایک روزہ جو توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ آپ کو اگر 60 سال کی عمر اللہ پاک نے دی، 60 سال رمضان چھوڑ کے، غیر رمضان کے 60 سال بھی اگر آپ روزے رکھیں تو رب ذوالجلال کی قسم وہ ایک رمضان کے روزے کی فضیلت جو ہاتھ سے چھوٹی، لم یقضہ صوم الدہر، یہ الفاظ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ وسلم۔ پورا زمانہ روزہ رکھتے رہو رمضان کے علاوہ تو ایک رمضان کے روزے کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ یہ فضیلت ہے روزے کی، رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے سے اہتمام کرو، روزے خراب نہ ہوں، تراویح خراب نہ ہو، اور اپنے روزوں کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ روزے کی جو اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے کہ اس دروازے سے جنت میں روزہ رکھنے والے جائیں گے، ریان اس کا نام ہے۔ جب سارے روزے دار اس میں چلے گئے تو دروازہ بند کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ میں ہمارے بنی کپا میں پرسوں چہارشنبے کے دن گیا، وہاں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر اوپر کی کلاسوں تک، ITI تک کلاسیں ہیں، چھوٹے بڑے بچے سب ہیں۔ تو بچوں کے سمجھنے کے لیے میں نے پوچھا بھائی کوئی ہیں جو اندر کمرے میں چھپ کے پانی پی لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کوئی بچہ ہے جو ہلو آہستہ سے جا کے صندوق کھول کے چاکلیٹ نکال کے کھا کے آ جاتا؟ تو بچوں نے کہا حضرت نہیں، بالکل نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، چھپ کے بھی پانی نہیں پیتے، چھپ کے بھی چاکلیٹ اٹھا کے نہیں کھاتے۔
اللہ کا شکر ہے بچوں میں شعور آ گیا۔ میں نے بعد میں ایک بچے سے پوچھا تو روزے میں آپ چھپ کے پانی نہیں پیتے، چھپ کے چاکلیٹ نہیں کھاتے؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو کمرے میں، یا آپ کا جو وارڈن ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچے کی زبان سے، جو 4th اسٹینڈرڈ کا بچہ تھا، اس نے کہا حضرت ہیڈ ماسٹر صاحب تو نہیں دیکھ رہے ہیں، وارڈن تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھتے ہیں۔ یہ دولت ہے جامع العلوم سے ملنے والی۔ دل باغ باغ ہو گیا، مسرت آ گئی۔ جامع العلوم کو یونیورسٹی بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ 4th اسٹینڈرڈ کے بچے نے کہا دیکھ تو کوئی نہیں رہا ہے، لیکن کمرے میں اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ تو روزہ میرے لیے، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے، میں بدلہ دوں گا۔ بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنا ایک سر ہے، ایک راز ہے۔ وہ اگر چھپ کے کھا لے تو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ میاں بھی دنیا میں پکڑتے نہیں نا، جیسے کہ بعض بے روزہ لوگ دروازہ بند کر کے کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو حلق میں کھانا اٹکا دے ان کا، کیا مشکل ہے اللہ پاک کے لیے؟ لیکن اللہ اٹکاتے نہیں ہے، کھانا ہے تو کھا، میرے لیے بھوکا رہنا ہے تو رہ، تیرے اختیار کی بات ہے، مجھ سے محبت ہے تو بھوکا رہ میرے لیے، اور اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو کھانا چاہتا تو کھا لے، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے۔ تو روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت آپ نے بارہا سنا، وانا اجزا بھی، روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں بندے کے لیے، کہ میری رضامندی اور خوشی میرے بندے کو حاصل ہوگی، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے میرے بندے سے میں راضی ہوں۔ یہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے افطار کے موقع پر، کہ ہم نے سارا دن بھوک اور پیاسے رہ گئے اللہ کے لیے۔ اب کھا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ، افطار کرو، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتے۔ تو نا یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، ذرا آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کر کے سنیں کہ یہ ساری فضیلتیں ان روزے داروں کے لیے ہیں جن کا روزہ صحیح طریقے پہ ادا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کھانے پینے کو تو چھوڑ دیا، باقی ساری چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ ما لم یخرقها، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جب تک کہ روزے کو پھاڑے نہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب جیسے میدان جنگ میں پہلے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی، تو سامنے سے جو آدمی تلوار سے مارتا تو اسے روکتے، تیر سے تیز نیزے سے مارتا تو اسی ڈھال سے روکتے، لوہے کا وہ گول ڈھال ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی۔ یہ روزہ ڈھال ہے تمہارے لیے جہنم سے بچانے کے لیے، یہ روزہ ڈھال ہے تمہارے لیے گناہوں اور معاصی سے بچانے کے لیے۔ روزہ تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ۔ تو یہ تو ڈھال ہوا، سمجھ میں آیا۔ لیکن آگے فرمایا ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال اس وقت بنتا ہے جبکہ اس کو پھاڑے نہیں، اس کو خراب نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے چوکنے رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز روزے کو پھاڑ دیتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت روزے کو پھاڑ دیتا ہے، جھوٹ روزے کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایسا جو گناہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جن باتوں میں ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، اور جب پھٹ جاتا ہے تو حفاظت میں ناکام رہتا ہے یا پوری طرح حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ جیسے ڈھال اگر صحیح ہے تو میدان جنگ میں حفاظت بھی مکمل ہوتی ہے، اور اگر ڈھال ادھر سے ادھر سے ٹوٹا ہوا ہو تو دشمن کی ایک تلوار کی مار سے وہ بھی ٹوٹ کے گر جائے گا۔
تو اپنے روزے کو مکمل محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کے روزے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے روزے رکھنے کو صرف اتنی حیثیت دیتے ہیں کہ یہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے، بس۔ بظاہر تو دنیا میں اس کو روزے دار کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بظاہر تو بھئی روزے دار ہے، بھئی صاحب روزے دار ہے، یہ روزے دار ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے نزدیک وہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کو پوچھنے سے پتہ چلے گا کہ یا اللہ یہ روزے دار ہے یا نہیں۔ وہ تو اندر کی باتوں کو جانتے ہیں، اس نے تنہائی میں کیا کیا، دکان میں کیا غلط کام کیا، کہاں کہاں زبان کا غلط استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صحیح روزہ دار نہیں کہلا سکتا۔ بھئی جب بڑی مشکلوں اور مشقتوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہو تو تھوڑی سی پابندی کر کے اپنے روزے کو بہت قیمتی بنا لو، بہترین بنا لو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اچھی طرح سمجھ کر رکھیے۔ ایک تو آپ نے روزہ رکھا، سحری کی، روزے کی نیت کر لی۔ اب اس روزے میں نورانیت پیدا ہوگی فرائض کے اہتمام سے، نوافل کے اہتمام سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، درود شریف کے پڑھنے سے، ذکر و اذکار سے۔ یہ جو کچھ عبادتیں ہیں ان سے روزے میں جلا پیدا ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ خالص جلا اور نورانیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو سارے برے کاموں سے اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کو ہمارے اولیاء کرام نے، صوفیاء اعظام نے یوں لکھا کہ روزے کے 6 آداب ہیں، ان 6 آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ حدیثوں کے ذریعے سے بتائی ہوئی باتیں، ان کی اپنی باتیں نہیں ہوتی۔ اور جو جھوٹا اللہ والا ہوتا وہ اپنی باتیں بتاتا ہے، جو اللہ والے سچے ہوتے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی ہی میں بات کرتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ 6 آداب کا خیال کرو۔ ایک ادب یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، غیبت سے، جھوٹ سے، بہت سے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ زبان چل رہی ہے، بے مطلب چلتی ہے لوگوں کی زبان، بولتا ہی جا رہا ہے، بگ 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 بگ، اسٹاپ نہیں ہے ایسے۔ ہڈی نہیں نا زبان میں، ہڈی ہو تو ادھر مڑنے سے ادھر مڑنے سے تھوڑا سا پریشان ہو، ہڈی نہیں رکھی اللہ پاک نے۔ تو روزہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو زبان سے خراب ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز فرمایا اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، یہ دوسرا ادب ہے۔ ہر نافرمانی والی چیز سے آنکھ کی حفاظت کرنا، نامحرم ہے اس کو دیکھنا، ٹی وی ہے اس کو دیکھنا، ناچ گانا ہے اس کو دیکھنا۔ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے آنکھ کی حفاظت کرو کہ اپنے آنکھ سے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسری چیز فرمایا کہ اپنے کان کی حفاظت، اس سے بھی بہت سی غلط چیزیں اندر جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو فرصت ملتے ہی فریش ہونے کے لیے گانا ڈال دیتے ہیں، گانے بجانے کے آلات استعمال کر۔ کیا ہے؟ فریش ہونے کے لیے۔ کیا فریش ہو جائے؟ جا کے جہنم میں فریش ہو جائے، اچھا رہے گا۔ اس سے تو بہتر ہی ہے، دنیا میں گانے سن کے فریش ہونے والے جہنم میں جائیں گے، ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، تب بہت فریش ہوتے ہیں، سمجھیں؟ یہ تو رمضان کے باہر بھی حرام ہے۔ رمضان میں ہم اس لیے بزرگوں کی باتیں سنا رہے ہیں کہ روزے خراب نہ ہوں، تو کانوں کو اپنی حفاظت کرو۔ کان جو ہے اس سے بہت سے گناہ اندر گھستے ہیں، آواز کی شکل میں کانوں کے ذریعے سے بھی بے حساب گناہ ہیں جو گھستے چلے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیثوں کے ذریعے سے بزرگوں نے کہا ہے وہ یہ کہ جسم کے سارے اعضاء کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے حفاظت کرنا، ان کو بچانا، اور
کوئی ایسا کام ہونے نہیں دینا جو قرآن کی روح سے غلط ہو، حدیث کے روح سے غلط ہو، یا جس کو نافرمانی میں شمار کیا جاتا ہو، ایسی کوئی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ والوں کی ایک عجیب بات میں عرض کروں، اللہ والے کہتے ہیں بھی ہمارا روزہ یہ ہے، ہمارے روزے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات یاد آئے ہی نہیں، دل غیر اللہ سے خالی ہو۔ پیٹ تو خالی ہے نا پہلے سے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، ایک طرف کو ٹکاؤ، ایک طرف کدھر ٹکاؤ؟ اللہ کی طرف ٹکاؤ، دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے، جو ہمارا دل ہے وہ غیر اللہ سے خالی ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں تجارت کو بھی ذرا کم کرو، کام کاج کم کرو، اپنی فیکٹریوں کا معاملہ بھی ذرا کم کرو، ساری چیزیں کم کرو۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک سے تعلق زیادہ جوڑو کہ زیادہ اوقات جو ہے وہ نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں آدمی گزارے، جس کی وجہ سے اسے اللہ سے تعلق بہت گہرا ہو جائے۔ اب تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تقریباً ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اب یہ پہلا عشرہ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ ہم تو بار بار دعا کرتے ہیں، اور ہم امید بھی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ دعا کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، اسے اچھی طرح سن کے رکھو کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ دل یقین سے بھرا ہوا ہو کہ میری دعا اللہ ضرور قبول دے، میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، دل میں یقین ہو۔ اب کہاں ہے اللہ میاں تو نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ نظر آئے، منڈی ہلائے، ہاں تیری دعا ہم نے قبول کر لی، یہ سب ممکن ہے دنیا میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تڑپنے کا نام ہی ہے اصل چیز، تڑپو، یقین رکھو اللہ سے۔ کائنات میں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، لن کا معنی ہے ہرگز، لن کا ترجمہ کیا ہے؟ ہرگز، لن ترانی موسیٰ ہرگز تم دیکھ نہیں سکتے مجھے کائنات میں دیکھنے کی کسی آنکھوں میں تاب نہیں ہے۔ وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، وہ معراج میں گئے دیکھ آئے، سب کو یہ درجہ کہاں ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہہ دیا لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، تم تو ہمارے پیارے بندے ہو، اچھا ایسا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہے اسے دیکھو، اس پہ ہم اپنی ایک ہلکی سی تجلی ڈالتے ہیں، وہ اگر برداشت کر لے تو پھر اس تجلی کو تم دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو، اور اگر نہیں تو نہیں۔ اب جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اس پہاڑ کو اس اللہ کی تجلی نے ریزہ کر دیا، بکٹا ہو گیا، بکنی ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گئے، جب ہوش آیا تو کہنے لگے قال سبحانک، یا اللہ تیری بہت پاک، تیری ذات بہت پاک ہے، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے ایسی بات مانگی جو میرے اندر طاقت نہیں رہی، وانا اول المؤمنین، اور میں تیری باتوں پہ سب سے پہلے ایمان لانا ہوں۔ تو اللہ پاک کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اتنا ہی ضرور ہے کہ اللہ کے دیکھنے کی تڑپ تو پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے میں وہ موقع ہے، یا اللہ تیرے لیے بھوکا ہوں، تیرے لیے پیاسا ہوں،
تھوڑی تھوڑی دیر کو چھا پینے والا، تھوڑی تھوڑی دیر کو پانی پینے والا، تھوڑی تھوڑی دیر کو دم مارنے والا، تھوڑی تھوڑی دیر کو کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کے چبانے والا، تیرے لیے بھوکا ہوں پیاسا ہوں، یا اللہ کچھ نواز دے، کچھ نواز دے، کچھ دے دے۔ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، افطار کے وقت میں مانگو، تہجد کے وقت میں مانگو، اور روزہ ایسا رکھو کہ تمہاری مانگ دوسری طرف فوراً قبول ہو جائے۔ روزہ صحیح ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دربار الہی میں روزے دار کی دعا جاتی ہے تو ایک دم سے شرف قبولیت حاصل کر جاتی ہے۔ اب ہم ناپکاروں نے روزے ایسے رکھنے شروع کر دیے کہ ادھر روزہ رکھتے ہیں ادھر سارا دن ٹی وی میں گزارتے ہیں، ادھر روزہ رکھتے ہیں ادھر سارا دن جھوٹ غیبت میں گزارتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو کیسے ہو سکے؟ ہمارے بزرگوں نے مثال دی، آپ گرم پانی نہانے کے لیے حمام میں جاتے ہیں، دریچہ ادھر بھی ہے، حمام میں دریچہ ادھر بھی ہے، آپ دروازہ بھی بند کرتے ہیں، دریچے بھی بند کر دیتے ہیں، سامنے گلاس لگا ہوا ہے صورت دیکھنے کا۔ جب آپ گرم پانی آپ جسم پہ ڈالتے ہیں تو گلاس کے اوپر بھاپ جم جاتی ہے، صورت نظر آتی ہے، اس میں نظر نہیں آتی۔ ارے آپ سیدھی سادھی مثال ہے نا، آپ کے گھروں میں حمام میں آئینک لگا ہوا ہے، آئینہ لگا ہوا ہے، اور جب گرم پانی آپ استعمال کرتے ہیں تو گرم پانی کی بھاپ جو ہے وہ آئینے پہ جم جاتی ہے، آپ کی صورت نظر نہیں آتی۔ مثال سمجھ میں نہیں آئی تو کل نہ کے دیکھو معلوم ہوگا۔ تو دھواں جم جاتا اس کے اوپر، بھاپ جم جاتی ہے، صورت نظر نہیں آتی۔ ارے کھڑکیاں کھولو، گرم پانی کی بھاپ باہر جائے گی تو آئینے میں تمہاری شکل صاف نظر آئے گی۔ ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں تو جسم میں جتنی غلاظتیں اسے باہر کرو، پھر دیکھو خدا کی نورانیت کیسے نظر آتی ہے، پھر اللہ کا نور کیسے نظر آتا ہے۔ یہ تو آنا ہی ہے، اللہ پاک کا نور نظر آنا ہی ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہونا ہی ہے، لیکن کب پیدا ہوگا؟ جبکہ کھڑکیاں کھولو تبھی تو نا، پوری کھڑکیاں بند ہیں، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، ساری برائیاں ہیں، تو تمہیں اللہ کی نورانیت کیسے نظر آئے گی؟ نظر آ نہیں سکتی۔ اسی طرح جیسے کہ حمام کی کھڑکیاں بند ہوں تو لگے ہوئے گلاس میں تمہاری صورت تم کو نظر نہیں آتی۔ تو یہی ہے میرے بھائیوں، روزہ اس طرح سے اگر کوئی آدمی رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کو بھی دیکھے گا، نور کو بھی پائے گا، اور پھر ادھر سے دعا مانگے گا، ادھر سورج کی روشنی کی طرح اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، تراویح کے نمازوں کو سب کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ایک اعلان آپ کے پاس یہ اہم ترین ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بنی کپا میں ITI کا کورسز چلتے ہیں، 5-6 کورسز ہمارے پاس چلتے ہیں، ریفریجریٹر کا کورس، ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے کا، موٹر میکینک کا۔ یہ ITI کے کورسز ایسے ہیں کہ اس میں SLC پاس ہونے کے بعد اگر کوئی نوجوان اس میں داخلہ لے کر 2 سال کی ٹریننگ ہمارے پاس لے لے تو ہندوستان میں تو اس کی حلال روٹی پکی، کما کے کھا سکے، لیت مشین چلانا آ جائے گا، ساری چیزیں آئیں گی، اور پھر باہر ملک کو چلے گیا تو حلال روٹی کے ساتھ ساتھ روٹی پہ مسکا بھی آ جائے گا، اس کے لیے کمائی زیادہ ہو۔ ہماری اس ITI کے کورس میں پہلے بول کے ایسا ہوا، ہم حکومت کے کچھ قوانین کی وجہ سے غیر مسلموں کو بھی اس میں داخلہ دیتے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ 80 نوجوان غیر مسلم ہیں تو 20 نوجوان مسلمان، ہمارے پیسے، مسلمانوں کے پیسے غیروں کو پہنچ رہے ہیں۔ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم مسلمان نوجوان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس مرتبہ جو ایڈمیشن ہوا، پرسوں ہم گئے تھے، میں سیکریٹری صاحب وغیرہ گئے،
دیکھا تو اب بھی یہ صورتحال ہے کہ غیر مسلم نوجوان زیادہ ہیں، مسلمان نوجوان کم ہیں۔ اب مجھے دیکھ کے بڑی ذہنی کوفت ہوئی۔ میں نے وہاں کے جو ماسٹر تھے ان سے کہا بھی یہ غلط ہے، 70 پر 5 مسلمان نوجوان ہونا چاہیے، 25 غیر مسلم ہونا چاہیے۔ 25 غیر مسلم گورنمنٹ کو بتانے کے لیے کافی۔ اب میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، ہم اس نوجوان کو لیتے ہیں جو 10th پاس کر چکا ہوں، لیکن اب آپ کو موقع میں دیتا ہوں کہ جتنے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ہو، غریب ہو، مالدار ہو، یا اپنے محلے میں کوئی نوجوان ایسا ہے جو 10th پاس ہو چکا ہے، اسے پکڑو، یا اب 10th پاس نہیں فیل بھی ہوا ہے تو اسے بھی لاؤ۔ اس کی جو فیس وغیرہ ہے وہ بہت لمبی فیس ہے، لیکن ہم کہتے ہیں 2-2.5 ہزار روپے باندھو، پھر اس کے بعد اسکالرشپ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کی ساری تیاری کرا دی جائے گی۔ مسلمان نوجوان ITI میں داخلہ لیں، اس میں حلال روٹی یقینی ہے، پکا ہے، آدمی کما کے کھا سکتا ہے، لاکھوں کمائے گا آگے چل کر، لیکن مسلمان نوجوان ہیں کہ ITI کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے بارہا اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور بس ہے نا، آج کل میں نے عموماً میں کہتا ہوں، مجھے کچھ نوجوان برا بھلا بھی کہتے ہیں، ساس سسرے کی روٹیاں توڑنے والا، یہ محنت کر کے کہاں سے کما کھائے۔ یہ جو لڑکی والے جو جہیز دے دے کے عادت ڈال دیے ہیں، یہ دولت مند، بعض سرفرے دولت مند، میں سرفرے ہی کہتا ہوں، بعض سرفرے دولت مند جو ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہ دیتے ہیں، یہ دے دیتے، وہ دیتے ہیں، دے دے کے نوجوانوں کو خراب کر دیے پورے۔ اب کوئی بھی کمانے تیار نہیں، جب مل رہا ہے، لڑک کے آ رہا ہے ساس گھر سے، تو کمانے کی محنت کون کرے گا، کوشش کون کرے گا؟ یہ جوڑے جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو، سارے لڑکوں کو یوں کہہ دو کہ آؤ ہمارے پاس لڑکی ہے، لڑکی کو تم لا کے کپڑے پہنا کے، جو زیور پہنانا پہنا کے، نکاح پڑھا کے لے جاؤ، ہمارے پاس سے کچھ نہیں ملے گا، ہمارے پاس مانگو گے تو جوتے ملیں گے۔ یہ پکا اعلان کرو، بیٹیاں والے اس طرح اعلان کرو، ہماری بیٹی ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، شادی کرنا ہے کر لو، کپڑے تم لا کے پہنا کے لے جاؤ، ہمارے پاس کچھ مانگو گے تو جوتوں کا ہار ملے گا۔ نوجوان ناراض ہوتے ہیں کیا؟ آپ لوگ ناراض ہوئے تو میرا کہیں بگڑنے کا نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے میرے اللہ کو پسند ہے نہیں ہے؟ اللہ کو پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو لڑکی والوں سے کچھ لیا نہیں بلکہ دیا ہے، لڑکی والوں سے کچھ لیا نہیں دیا ہے، لڑکی والوں سے لیتے نہیں یار، دیتے ہیں اس کو۔ تم مرد ہو تو مرد کی طرح سے جیو، نامردوں کی طرح سے کیوں لے کے کھاتے ہو؟ تو یہ ITI کے کورسز میں داخلہ لو، محنت کرنے کا شوق پیدا کرو، محنت کی روٹی کماؤ، 2 روٹی حلال کی بیوی کو کھلاؤ، 2 روٹی ماں کو کھلاؤ، 2 روٹی باپ کو کھلاؤ، پھر دیکھو تمہارا معاشرے میں اللہ پاک کیا مقام بنائے۔ تو ITI کے کورسز میں جس محلے کا بھی آدمی ہے اس سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنے ہاں جو بھی SLC پاس ہیں ان کو سب کے پکڑ کے لاؤ میرے پاس، لا کے ان کو ITI کے کورس میں داخل کرو، ہم ان کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنائیں گے کہ وہ اپنی روٹی کما لے، ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری روٹی تم کما لو، یہی ہمیں کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میری ایک اہم ترین گزارش یہ ہے کہ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو قبول فرمایا، جامع علوم آج بہت اونچائی پہ پہنچا ہوا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہو کے 10 دن ہو گئے، لیکن آج تک کسی نے جامع علوم عربی کے لیے، جامع علوم کے تحت میں ہونے والی غریبوں کی شادیوں کے لیے، اسی طرح یہاں جو کچھ غریبوں کے کام ہو رہے ہیں اس کے لیے نہ تو آج تک کسی نے زکوٰۃ کی رقم جمع کی، نہ صدقے کی رقم جمع کی، کچھ بھی اب تک آپ لوگوں نے جامع مسجد میں ہونے والے کاموں کے لیے جمع نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید رمضان ہے بول کر آپ لوگ پیچھے ہیں، ایسا نہ کیجیے، جلد از جلد اپنی کچھ زکوٰۃ کی رقم نکال کر جامع مسجد کو پہنچا دیجیے اور رسید حاصل کر لیجیے۔
کہ یہ رقم عربی کے بچوں کے لیے ہے، یہ رقم شادیوں کے لیے ہے، یہ رقم بیماروں کے لیے ہے، یہ رقم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہے، جلدی سے داخل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ ہمارے معزز ٹرسٹیان کرام سے میری خصوصی گزارش ہے، سب ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، اپنی زکوٰۃ کی رقم میں سے تھوڑی سی رقم مسجد کو لا کر پہنچا دیں۔ وہ سارے لوگ جو ہیں ٹرسٹیوں کے دینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ٹرسٹیان کرام جمع کریں گے تو سارے لوگ امٹ پڑیں گے جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد کے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں اور جتنی یہاں کارروائیاں چل رہی ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد اور آپ کی نصرت و اعانت ہی کو سب سے بڑا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے آپ کی نصرت کو اتنا قبول فرمایا کہ 4 دانگ عالم میں، بلکہ یوں کہیے امریکہ تک یہ خبر پہنچی ہوئی ہے کہ بنگلور میں ایک مسجد ایسی ہے کہ جو اپنے مصلیوں کے 5-10 روپے کے چندے کی بنیاد پر اب تک کروڑوں روپے کا کام اور کروڑوں روپے کی املاک کر چکی ہے، اور جس کے تحت میں تقریباً 4,500 بچے اور بچیاں پڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں، گزشتہ سال ایک صاحب امریکہ کے آئے اور انہوں نے ایک شادی کے پیسے دیے، جاتے جاتے انہوں نے کہا مولانا صاحب کل میں نے آپ کی اسکول کے سامنے کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کی اسکول کے بچے بچیاں نکلیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یونیورسٹی سے بچے نکل رہے ہوں۔ میں نے کہا یہ تو جامع علوم تو یونیورسٹی ہی ہے۔ جامع کا مطلب آتا ہے جمع کرنا، یہاں دین بھی جمع ہے، دنیا بھی جمع ہے، ITI کورسز بھی ہیں، ٹیلرنگ کورسز بھی ہیں، بچیوں کے لیے کیلیگرافی بھی ہے، کیا نہیں ہے یہاں، سب کچھ ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ای سعادت بزور بازو نے داستان بخشت خدائے بخشندہ، یہ پاک پروردگار کا کرم ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے خیر کے، امن کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین سے، قرآن سے وابستہ کرے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔